ہماری جوڈیشری آج وہ تو اپوائنٹڈ ہی اسے جو کانسٹیٹیوشن کمیٹی بنی معذرت کے ساتھ جو 26ویں ترمیم پاس کی وہ کیا جسٹیفیکیشن دیتے ہیں اس کی آج؟ نام نہیں لینا چاہتا لیکن برخوردار بلاول صاحب کیا 26ویں ترمیم کرنے کے بعد آپ نے کیا میسج دیا ہے اپنے عوام کو اور اپنے لوگوں کو؟ آپ نے اپنی لیگیسی کو کہاں تک لا کے کھڑا کیا؟ پھر اب ہم اس وقت یقیناً آج اگر ہم دیکھیں تو اس وقت سب سے پاپولر لیڈر ہمارے پاس عمران خان صاحب ہیں. ان کا کیا اشر ہو رہا ہے اور پھر ان کی پارٹی کیا کر رہی ہے؟ معذرت کے ساتھ میں اگر مجھے کوئی چیز ایسی میں کہہ رہا ہوں جو کسی کو بری لگے تو میں پہلے سے معذرت کرتا ہوں کہ کیا ان کی پارٹی وہ حق ادا کر رہی ہے ان کے لیے جو ان کو کرنا چاہیے؟ تو ہم کدھر جائیں؟ ایک سیریس قسم کے ہم اس وقت لیڈرشپ کرائسس اور ایک سیریس قسم کے ہم انسٹیٹیوشن کولیپس کا شکار ہیں. شاہد قریشی صاحب، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ اور جتنے بھی ابھی ایم ایل ایز نائب میں تمام کو ریلیز ہونا چاہیے. اور یہ جو ڈسکوالیفیکیشن کا عمل ہے بھائی یا تو پھر آپ چاہتے ہیں تو لوگ پارلیمنٹ سے نکل جائے تو نکل جائیں، پھر آپ نکال دیں ساروں کو. جی ڈی اے کا حصہ ہیں اور ہمارے دیگر جو دوست ہیں ان کی آشیرواد سے آج ہم اس کانفرنس میں آئے. میرے ساتھ سائیں زین شاہ صاحب بھی اور پرویز صاحب کے گروپ سے مظہر روجو صاحب بھی ہیں. بڑا افسوس کا مقام یہ کہا جا سکتا ہے کہ گزشتہ سال مطلب فروری میں 26-27 کو جب ہم لوگ یہاں پہ آئے تو یہی صورتحال تھی جو آج ہوئی. اس دن بھی ہمیں جس ہوٹل میں دوست کرنا چاہتے تھے فنکشن اس میں نہیں کرنے دیا گیا اور ہم ادھر ہی ہوٹل کی لابی میں بیٹھ کے ہم نے اپنی اے پی سی بھی منعقد کی اور کانفرنس بھی منعقد کی اور خطاب اور سب نے اپنی اپنی تقریریں بھی کی. لیکن اس کا ایک اچھا مثبت پہلو یہ تھا وہ جو 26-27 کی میٹنگ ہوئی جس کو اس وقت کو ہوسٹ کر رہے تھے ہمارے شاہد خاقان بھائی صاحب بھی، لیکن آج مجھے افسوس ہے کہ وہ ادھر ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے. تو اس نے ایک نیشنل ایجنڈا ڈیولپ کیا اور ہم تمام ساتھی جو دوست ہیں کم از کم جو آج یہاں پہ بیٹھے ہیں، میرے نزدیک کچھ دوست ہیں جو کہ نئے آئے ہیں لیکن تقریباً تمام سیاسی جماعتیں اس وقت کی، چاہے وہ تحریک انصاف ہو یا ٹی ٹی اے پی کی جتنی بھی حصے دار جماعتیں تھیں، پختونخوا ملی عوامی پارٹی یا ہمارے وحدت المسلمین یا حامد آزاد صاحب کی سنی اتحاد کونسل، عوام پاکستان پارٹی، جی ڈی اے کی جتنی بھی جماعتیں، جے یو آئی اور جماعت اسلامی، تقریباً سب نے اس بات پہ ایگری کیا کہ جی ہم اس ایجنڈا کے تحت آگے بڑھیں گے. لیکن پھر آگے چل کے یہ ہوا جو ابھی بہت سے دوست شکوا کر رہے ہیں کہ ہم وہ سرکلز میں گھوم رہے ہیں، دائروں میں چل رہے ہیں اور اسی گھوم گھام کے ہم پھر اسی دائرے میں آ جاتے ہیں اور پھر ہم گلہ یہی کرتے ہیں کہ جی ہم آگے نہیں بڑھ رہے. میری نظر میں رئیس اعظم صاحب کی بڑی مدلل تقریر سن رہا تھا اور ظاہر ہے وہ چھوٹے صوبے کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور میرے بھائیوں کی طرح بھی ایک لمبا عرصہ ہمارا سیاست میں بھی ساتھ گزرا. تو وہ بنیادی طور پہ جو بلوچستان کی عکاسی کر رہے تھے یہی تمام اکائیوں کی عکاسی ہے اور ہم اپنے جو بنیادی طور پہ جو پارلیمنٹری فیڈرل سسٹم ہے وہ ہم کھو چکے ہیں. اور آج جو ہم جس مزار میں پھنسے ہوئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ٹھیک ہے 73 کے آئین میں بہت سی غلطیاں ہوں گی لیکن 73 کا آئین ہی ایک بنیاد فراہم کرتا تھا جس کے مطابق ہم سمجھتے ہیں کہ جی ریاست آگے بڑھ سکتی تھی. اور اس کے اندر میں اس بات سے بھی جو ہے نا درگزر نہیں کروں گا کہ شاید میں کیونکہ ساری زندگی میری ایک پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر گزری اور شہید ذوالفقار علی بھٹو اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو میرے آئیڈیل بھی ہیں، میرے سیاسی استاد بھی ہیں اور ہر لحاظ سے میں ان کی دل سے قدر بھی کرتا ہوں. لیکن یہ کہ اس آئین کو چلانے میں شاید ہم سب سے غلطیاں ہوئیں. لیکن میں آج حامد بھی ابھی یہاں بیٹھے نہیں ہوئے، آج انہوں نے جو بات کی کہ یہ 73 کا آئین اتنا ریزیلینٹ ہے، اس کے اندر کوئی ایسی خوبی ہے اور میں سمجھتا ہوں شاید وہ تمام جدوجہد جو سیاسی کارکنوں نے 73 سے پہلے کی
اس کا نچوڑ اس آئین کے اندر موجود ہے کہ آئین بار بار اٹھ کے واپس آتا ہے. اس کو ضیاء الحق نے پامال کرنے کی کوشش کی, غالباً اس وقت 7ویں ترمیم یا 8ویں ترمیم کے ذریعے, 7ویں ترمیم کے ذریعے وہ پھر واپس آیا. پھر اس کو جنرل مشرف نے ختم کرنے کی کوشش کی اپنے ایل ایف او کے ذریعے. وہ پھر 18ویں ترمیم میں آئین وہ ریزیلینٹ ہو کے دوبارہ واپس آیا, زیادہ صوبائی خود مختاری کے ساتھ. پھر بھی کوتاہیاں اس میں رہ گئی ہوں گی. پھر پی سی او لگانے کی کوشش کی. میرے یہاں پہ وکیل دوست بیٹھے, توفیق صاحب بھی بیٹھے تھے, اور اس جدوجہد کے جتنے ہم لوگ ساتھی ہیں, جنرل افتخار چودھری صاحب کی جو جدوجہد کی, میں سمجھ میری بہنیں بھی ساری یہاں بیٹھی ہوئی ہیں, اور توفیق صاحب بھی بیٹھے تھے. تو وہ پھر اس پی سی او کے جو تیسرا پی سی او لگا, اس تیسرے پی سی او کی بنیاد کے اوپر جو ہے جنرل مشرف کو جانا پڑا, اور معذرت کے ساتھ جنرل مشرف پھر واپس نہیں آ سکے اس ملک کے اندر, باوجود اس کے کہ وہ ایک بڑے کلی قسم کے حکمران تھے. تو 73 کا آئین کی جو ریزیلینس ہے اپنی جگہ موجود ہے. ہاں, اس کے اندر شاید ابھی بھی جو بہت سی چیزیں جو کہ 18ویں ترمیم کے اندر, میری نظر میں 18ویں ترمیم ایک ایسی ترمیم تھی جس نے بہت زیادہ چیزوں کو آگے بڑھایا. لیکن میں معافی چاہتا ہوں کہ ہمارے سیاسی جو رویے ہوتے ہیں اس کی بنیاد پر وہ عمل نہیں ہو سکتا. اور سب سے خراب بات جو میری نظر میں 18ویں ترمیم کے اندر اس کے بعد جو مجھے نظر آئی وہ یہ تھی کہ ہم نے پہلی دفعہ لوکل گورنمنٹ سسٹم جو بنیاد ہے, میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی اگر ہم اپنے لوکل گورنمنٹ سسٹم کو ٹھیک کر لیں تو وہ عوام کے مسائل حل کرتا ہے. جو جسٹس ہے ڈور سٹیپ, یا جو ڈور سٹیپ کے اوپر جو کارکردگی ہے وہ آپ کا لوکل گورنمنٹ سسٹم دیتا ہے. اور اس 18ویں ترمیم نے اس کو پہلی دفعہ آئینی کور دیا. اس سے پہلے کوئی آئینی کور نہیں تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ 18ویں ترمیم بھی آج کا جو بھی آپ کو یہ نظام نظر آ رہا ہے, ایس آئی ایف سی اور جو کچھ ہے, وہ بنیادی طور پہ اس وجہ سے کہ 18ویں ترمیم کے فوراً بعد جو یہ کہنا شروع ہو گئے تھے کہ جی 18ویں ترمیم نے بہت زیادہ صوبائی خود مختاری دے دی ہے, این ایس سی ایوارڈ نے بہت زیادہ صوبوں کو اختیار دے دیے. لیکن معذرت کے ساتھ یہ جو اختیارات صوبوں کو ملے وہ کتنے مس یوز ہوئے ہمارے. آج جب بھی ہم بلوچستان کی اگر بات کریں, میں سندھ میں بھی آتا ہوں, اگر ہم بلوچستان سے شروع کریں تو جو فنڈ بلوچستان کو ملتے ہیں وہاں کے جو کابرین ہیں ان فنڈز کے ساتھ کیا کرتے ہیں. میرا سوال ہے یہ, جو حکومتیں وہاں بنائی جاتی ہیں انہوں نے کس بری طرح ان سارے فنڈز کا استعمال کر کے, اور وہ مطلب ایک قصہ مشہور ہے کہ یہ وزیر اپنے چھپڑ میں رہتا تھا اور آج ارب پتی ہے, اور یہی حال سندھ کا ہے. گزشتہ 18 سال کے اندر سندھ کے ساتھ جو رویے رکھے گئے, جس قسم کی کرپشن ہے, اور جو سسٹم کی باتیں جو آج کے بہت بڑے جو یہ حکومتیں آپ چلا رہے ہیں, جب ان کے سامنے سسٹم کی باتیں ہوتی ہیں کہتے ہیں جی سسٹم کو ہم ختم کریں گے. سسٹم ختم نہیں ہوتا, سسٹم تو قائم ہے. وہ جو کرپشن کا ایلیمنٹ ہے جو اس وقت سندھ کے اندر, بلوچستان کے اندر, وہ تو کسی طور پہ جو نا میں نہیں سمجھتا ہمیں سانس بھی نہیں لینے دیتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پر جس سے میں نے آپ کو ذکر کیا کہ 18ویں ترمیم نے جو کچھ دیا اب اس کو جو ہے ریورس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور اس ریورسل میں میں سمجھتا ہوں کہ اپنے اس فیڈرل پرنسپل سے, اپنی اس وفاقیت سے, کیونکہ یہ جیسے محمود خان نے کہا کہ یہ خطہ تو 5000 سال پرانا ہے, انڈس ویلی سیولائزیشن تو 5000 سال پرانی ہے. اگر ہم دریائے سندھ کی بات کرتے ہیں سندھ کے اندر تو ہم تو 5000 سال سے, دریائے سندھ تو ابھی نہیں, دریائے سندھ تو جو پاکستان بننے سے پہلے سے تھا. جب وہ داخل ہوتا ہے سکردو کے اندر تب بھی دریائے سندھ ہے, جب وہ پنجاب کے میدانوں میں آتا ہے تب بھی دریائے سندھ ہے, جب وہ سندھ سے نکل کے اور سمندر میں گرتا ہے تب بھی وہ دریائے سندھ ہے. تو اگر ہم اس میں اپنے حق جتاتے ہیں یا حق کہتے ہیں تو آپ اگر وہ حق بھی ہمیں دینے کو تیار نہیں تو پھر باقی ہم کیا مانگے آپ لوگوں سے. تو میں اگر اس سارے تناظر میں ہم دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی سیریس سچویشن جو پیدا ہوئی 27 دسمبر 2008 کو, وہ محترمہ میری لیڈر تھی. میں اس وجہ سے نہیں کہہ رہا کہ وہ میری صرف لیڈر تھی, بلکہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ محترمہ کی شہادت کے بعد ایک بہت بڑا سیریس قسم کا لیڈرشپ کرائسس پیدا ہوا اس ملک کے اندر. اور ہمارے جتنے بھی لیڈران اس کی بات ہے, میاں نواز شریف معذرت کے ساتھ وہ مجھے لاسٹ فگر نظر آتے ہیں.
اور یہ جو کمپرومائز ابھی انہوں نے کیے ہیں اس نے تو ان کی اپنی پارٹی کا پٹھا بٹھا کے رکھ دیا. احترام کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں کیونکہ سی او ڈی کے ہم اس وقت ایسے دار تھے. سی او ڈی کی بات بھی بہت ہوتی ہے تو سی او ڈی کس طرح ہوا وہ بھی ایک تاریخ کا ایسا ہے اور مجھ سے بہتر شاید گواہ اس کا بھی کوئی نہ ہو. پھر اب ہم اس وقت یقیناً آج اگر ہم دیکھیں تو اس وقت سب سے پاپولر لیڈر ہمارے پاس عمران خان صاحب ہیں. ان کا کیا اشر ہو رہا ہے اور پھر ان کی پارٹی کیا کر رہی ہے. معذرت کے ساتھ میں اگر مجھے کوئی چیز ایسی میں کہہ رہا ہوں جو کسی کو بری لگے تو میں پہلے سے معذرت کرتا ہوں کہ کیا ان کی پارٹی وہ حق ادا کر رہی ہے ان کے لیے جو ان کو کرنا چاہیے. تو ہم کدھر جائیں؟ ایک سیریس قسم کے ہم اس وقت لیڈرشپ کرائسس اور ایک سیریس قسم کے ہم انسٹیٹیوشن کولیپس کا شکار ہیں. یہاں پہ میرے بھائی نے غالباً این ڈی ایم کے میرے بھائی تھے جنہوں نے کولیپس سسٹم کے کولیپس کی بات کی. جناب آپ کا سسٹم کدھر ہے؟ آپ کا 73 کا آئین جو گارنٹی کرتا ہے ٹرائکوٹومی آف پاورز کو کدھر ہے پارلیمان ہماری؟ ہم 26ویں ترمیم کو رو رہے ہیں لیکن یہ لوگ اسمبلی میں بیٹھ کے انہوں نے پاس کی نا ترمیم. ہماری جوڈیشری آج وہ تو اپوائنٹڈ ہی اسے جو کانسٹیٹیوشن کمیٹی بنی معذرت کے ساتھ جنہوں نے 26ویں ترمیم پاس کی وہ کیا جسٹیفیکیشن دیتے ہیں اس کی؟ آج نام نہیں لینا چاہتا لیکن برخوردار بلاول صاحب کیا 26ویں ترمیم کرنے کے بعد آپ نے کیا میسج دیا ہے اپنے عوام کو اور اپنے لوگوں کو؟ آپ نے اپنی لیگیسی کو کہاں تک لا کے کھڑا کیا؟ پیکا ایکٹ بہت باتیں ہوئی. یہ ساری چیزیں ہم نے اس دن 26 اور 27 فروری کے اجلاس کے اندر ان سب پہ ہم نے سٹینڈ لیا. ہم تو جی ڈی آئی میں آگے گئے جی. ہم تو اس پارلیمنٹ کا حصہ بھی نہیں بنے. حالانکہ میں سمبولک کہتا ہوں کہ سمبولکلی ہمارے 3 ممبر الیکٹ ہوئے جی صوبائی اسمبلی میں. کوئی قومی اسمبلی میں الیکٹ نہیں ہوا. جو الیکشن آپ کہتے ہیں 47 فارم کا ہمارے یہاں تو بلڈوزنگ تھی. میرے دوست یہاں پہ بیٹھے ہیں جنہوں نے الیکشن لڑا ہے یہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ وہاں تو کوئی فارم 47 بھی نہیں تھا. وہاں سیدھی سادھی ریاستی طاقت تھی. وہ کمپرومائزز تھے جو سندھ کے حکمرانوں نے کیے ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. ان کمپرومائزز کے نتیجے میں ایک ان کو کھلی چھٹی دی گئی کہ آپ جو چاہیں کریں پاکستان کے سندھ کے اپنے الیکشن کے ساتھ. تو 3 ہمارے الیکٹڈ ہیں. آج بھی انہوں نے حلف نہیں اٹھایا جی. آج بھی اسمبلی سے باہر بیٹھے. تو سوال یہ بالکل اٹھتا ہے جو آج علی صاحب نے اٹھایا کہ جدوجہد کیسے ہوگی؟ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے ہوگی یا پارلیمنٹ سے نکل کے ہوگی؟ کس بنیاد کے اوپر ہوگی؟ میں سمجھتا ہوں آج کی ایک جو کانفرنس میری اچھے صاحب کیونکہ میرے بڑے بھی ہیں میں ان کا احترام بھی کرتا ہوں. ایک لمبی جدوجہد میں نے بھی ان کو دیکھا ہے. کبھی ہم کٹھے بھی رہے کبھی ہم نے ایک دوسرے کی مخالفت بھی کی ہوگی لیکن ان کے لیے جو میرا احترام ہے میں سمجھتا ہوں کہ آج کی اس تحریک تحفظ آئین پاکستان کے حوالے سے اگر کوئی اس کا کوئی اچھا میسج ہم دینے چاہتے ہیں تو پھر اچکزئی صاحب بھی وہ شخصیت ہیں جو سارے ملک کو آگے لے کے چل سکتے. لیکن کیسے؟ ان کے کیا جو باقی سیاسی جماعتیں ان کو کیا اختیار دیتی ہیں؟ ان کی کس حد تک بات مانی جاتی ہے؟ کس حد تک ہم ان کو یہ اختیار دیتے ہیں کہ اس اے پی سی کے پریزیڈنٹ کی حیثیت میں وہ آگے کتنا بڑھ سکتے ہیں؟ یہ بہت ضروری ہے. جی ڈی اے کا جہاں تک سوال ہے ہم نے نیشنل ایجنڈا پہ جو بھی نیشنل ایجنڈا بنا تھا ہمارے اس سے سب کے دوستوں کے اسے اشتراک سے ہم اس کے ساتھ ہیں. لیکن آگے چل کے باقی عوامل میں جس طرح میں نے کہا کہ ایک سیریس لیڈرشپ کا کرائسس ہو اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کمپرومائز کیے. ہمارے تمام لیڈرشپ نے کہیں نہ کہیں کمپرومائز کی مجھ سمیت. میں اپنے آپ کو بھی مبرا نہیں سمجھتا ہوں. ایک سیاسی ورکر ضرور ہوں اور مجھے سب سے بڑا دکھ یہ ہوتا ہے کہ میں نے ساری زندگی لڑی اس مفاد کی جنگ. اس مفاد کی جنگ میں لڑتا رہا. اپنے صوبے کے اندر بھی میں لڑتا رہا. لیکن آج جب میں وہاں کھڑا ہوتا ہوں جب مجھے پانی کے مسئلے جب پاپولر فارمنگ جب یہ اپنا نہری کا پانی سسٹم کرپشن
वहां पे जिस किस्म के मसाइल मुझे नजर आते हैं, तो मैं अपने आप से सवाल करता हूं कि आज मैं कहां खड़ा हूं, आज वफाक किस तरह आगे लेकर बढ़ रहा है चीजों को। तो मैं आखिर में सिर्फ इतना कहूंगा, ये तमाम बातें जो कहती, क्योंकि ये बातें सारी हम रिपीट कर चुके हैं, मैं नहीं चाहता कि मैं रिपीटेटिव हूं, लेकिन बास बातें तय करनी पड़ेंगी कि कोई प्लेटफॉर्म हो जिसके ऊपर हम अपनी अगली जगह, उसके लिए फिर दूसरों को मशावरत भी करनी पड़ेगी। हमारे साथ एक बेतहाशा बड़ी टीम है सिंध के अंदर। मैं चाहूंगा, जिससे बात हो रही है अभी कि जी अपने रईसा साहब ने कहा कि जी बलूचिस्तान आए, तो मैं अजीज साहब को रिक्वेस्ट करूंगा, हम इंतजार करेंगे आपका। पहले भी आप आए थे, पूरी की पूरी पी साहब के साथ जब आप मिले तो पूरा का पूरा हम लोगों ने आपके हर तरह का हमने खैर मकदम किया। लेकिन कुछ चीजें हैं जो तय करनी है हमने कि इस जदोजहद का रंग कैसे होगा, इस जदोजहद को लेकर हम किस तरह चलेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी मिसगिविंग है हमारे पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर, हमारे अवामी राय के अंदर बहुत ज्यादा क्लीवेजेस हैं, दरारें हैं। लोग मुख्तलिफ अंदाज में सोचते हैं, लोगों का कॉन्फिडेंस नहीं रहा है सिस्टम के ऊपर और न हमारे ऊपर। हम सियासतदानों के ऊपर लोगों का कॉन्फिडेंस खत्म हो चुका है कि जी क्या हम जब खड़े होते हैं तो हम सही बात कर रहे होते हैं या हम जो है कोई फरोई बात कर रहे होते हैं। तो एक तो कॉन्फिडेंस हमें बहाल करना पड़ेगा। उसके लिए मेरी नजर में मैं फिर वही कहूंगा, नेशनल एजेंडा जो हमने अडॉप्ट किया था 26-27 फरवरी को, उसमें हमें दोबारा उसको रिट्रेट करना चाहिए। उसमें तमाम चीजें शामिल हैं। किसी भी तौर में 26वीं तरमीम को हम कबूल नहीं करते, हम पीका एक्ट को कबूल नहीं करते, हम पानी की गैर मुसलमान विरासत को तस्लीम नहीं करते, हम कॉर्पोरेट फार्मिंग को तस्लीम नहीं करते, हम बलूचिस्तान और केपी के अंदर जो कुछ हो रहा है उसको तस्लीम नहीं करते। तो तमाम चीजें हमने उसके अंदर दी हुई है। जदोजहद का रंग कैसे, उसके लिए जो मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी हमें एफर्ट करनी पड़ेगी, बहुत बड़ी हमें तमाम सूबों के अंदर जाके, क्योंकि इकाइयां टूट रही हैं, हर किसी के अपने मसाइल हैं, विभाग अंडर प्रेशर है, किसी की हुकूमत ही कोई नहीं। तो मैं उसके साथ, इस तवक्को के साथ कि एक जदोजहद के हम लोग साथी हैं, एक दूसरे के साथ हैं, एक दूसरे के साथ अगर लेकर चलेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आगे भी बढ़ेंगे। मैं कुछ ज्यादा वफाकी नौयत की बात इतना नहीं करूंगा, लेकिन ये जरूर हम जीडीए वाले समझते हैं कि हमें इस वफाकी जो जदोजहद वफाकी लेवल पर हो रही है, हमें उसमें शामिल होना चाहिए, हमें उनके साथ उनके लेकर चलना चाहिए। और मैं आज बिल्कुल रिएटरेट करता हूं कि खान साहब के खिलाफ सारे केसेस जो भी बने हुए हैं झूठे साबित हो चुका है। शाहमूद कुरैशी साहब, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा और जितने भी अभी एमएनएज नायब, तमाम को रिलीज होना चाहिए। और ये जो डिस्क्वालिफिकेशन का अमल है, भाई या तो फिर आप चाहते हैं तो लोग पार्लियामेंट से निकल जाए तो निकल जाए, फिर आप निकाल दें सारों को।